آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ادھر آئیے، میں نماز کو چھوڑ کر کے اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کرتا۔ کون فرما رہا ہے؟ دونوں جہاں کا بادشاہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری ماں زندہ ہوتی میں نماز پڑھ رہا ہوتا، مجھے نماز پڑھتے پڑھتے کو میری ماں آواز دیتی، میں اپنی نماز کو توڑ کر کے جا کر کے اپنے ماں کے حکم کی تعمیل میں جو میری ماں کہتی میں اس کو پورا کرتا۔ کتنا بڑا ماں کا اور باپ کا درجہ ہے۔ دوست اور بزرگ، حضرت اویس قرن کے رہنے والے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ مانگ لو، آج کیا مانگنا ہے؟ تو دل سے ایک آواز نکلی، کہا اللہ کے نبی کی صحبت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں نے کہا کہ جاؤ، لیکن سلام کر کے واپس آ جاؤ، بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ سفر کر کے قرن سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ دیکھو کتنے دل کی تمنا لے کر کے چلے ہوں گے، اللہ کے نبی کا دیدار کروں گا، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بیچ میں بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کر کے باتیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کروں گا، چہرے کو بوسہ دوں گا، جا کر کے سلام کروں گا، جا کر کے مصافحہ کروں گا۔ کتنی تمنا لے کر کے اویس دل میں چلے ہوں گے، لیکن جا کر کے پتہ چلا کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر میں گئے ہیں۔ فوراً ایک شخص سے کہا کہ اللہ کے نبی سے میرا سلام پہنچا دینا اور کہہ دینا اویس آیا تھا اور ماں کی خدمت کی وجہ سے ٹھہر نہیں سکا ہے، اس لیے واپس چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کہیں اویس ملے تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ ماں کی خدمت کرنے سے یہ مرتبہ ملا۔ تو دوست اور بزرگوں، ماں باپ کی خدمت کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا اس کا جو ہے ایک بدلہ ہے۔ تو ہم آج سے عہد کرتے ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں گے۔ دو موضوع ہو گئے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا کون تھا؟ مشرک، اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا ہے شرابی۔ کون ہے؟ بھائی تھکے تو نہیں ہے نا؟ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ بتاؤ؟ کچھ لوگوں کو آ رہا، پچھلے والوں کو نہیں آ رہا۔ بہرحال دعا کرو اللہ میں ہم سب کو اللہ۔ دیکھو آج کی رات ہے، اگر کوئی میچ ہوتا یا اگر کوئی ایسا فنکشن ہوتا ٹی وی پر تو بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، جہاں میں رہتا ہوں دکان کے سامنے 10 کھڑے ہیں، 15 کھڑے ہیں، 20 کھڑے ہیں۔ بھائی سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا دو ادھر ایک ادھر۔ ارے بھائی سن تو لو اجی میں تو چینی لینے آیا تھا، میں تو جو ہے چائے کی پتی لینے آیا تھا، بس سوچ لاؤ بس 1 منٹ کے لیے آیا تھا میں دوست اور بزرگوں، اللہ کے لیے ہماری رات گزر جائے جاگ کر کے تو کتنی بڑی بات ہے۔ دوست اور بزرگوں، تیسرا آدمی ہے کون؟ شرابی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ فرمایا ہے شراب، جوا، چوسر، سٹا، یہ تمام کے تمام شیطانی عملیات ہیں۔ جوا، شراب، چوسر، سٹا، یہ تمام کے تمام کس کے اعمال ہیں؟ شیطانی عملیات ہیں۔ اللہ رب العزت ہرگز ان کو پسند نہیں فرماتا ہے، قبول نہیں فرماتا ہے ایسے شخص کو۔
اور شراب کو فرمایا کہ شراب تو ام الخبائث ہے، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک انسان اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو اسے معلوم ہے کہ تو نماز چھوڑ رہا ہے، ایک انسان اگر روزہ چھوڑ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ تو روزہ چھوڑ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ایک انسان اگر زنا کر رہا ہے اسے معلوم ہے تو زنا کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نے شراب کو پی لیا ہے، اب اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل سلیم اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے تیرے سامنے آنے والی یہ تیری ماں ہے یا تیری بہن ہے یا تیری اولاد ہے یا تیرا بھائی ہے، کون ہے کون نہیں ہے، شراب پینے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جوا، چوسر، سٹا، سود، بیاز، یہ تمام کے تمام اسی میں آتے ہیں۔ سود جس کو ہم بیاز کے نام سے پکارتے ہیں، بیاز کے نام سے ایک اور واقعہ یاد آ گیا میرے، بیاز کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں ایک نقطہ کہہ رہا ہوں، بیاز۔ دوست اور بزرگوں، ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ ایک صاحب جو ہے پیاز بیچتے تھے، اور بھائی کوئی سو تو نہیں رہا، پہلے بتاؤ سو تو نہیں رہا کوئی؟ آگے پیچھے دیکھو، پچھلی طرف دیکھو، پچھلی طرف ہو سکتا ہے کوئی سو رہا ہو، ہاں ایسا لگتا ہے۔ دیکھو میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کائے کا؟ بیاز کا مسئلہ، سود کا مسئلہ، سٹے کا مسئلہ۔ بیاز کا ایک خاص اور اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عالم صاحب نے بیان فرمایا کہ بیاز کا کھانا حرام ہے۔ کس چیز کا کھانا حرام ہے؟ کس چیز کا کھانا حرام ہے؟ بیاز کا کھانا حرام ہے۔ اب سونے والے کو کچھ اوٹ پٹانگ معلوم ہو گیا، اور جا کر کے گھر گیا، اور گھر جا کر کے جب بیان مکمل ہو گیا اور اپنا کاروبار تھا، اس کا پیاز کا جو کاروبار تھا، ٹوکروں کو اٹھایا اور نالوں میں پٹکنا شروع کر دیا جا کر کے۔ 1 2 3، بیوی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو بڑی جلدی پیاز کے ٹوکرے بک رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، خاموش بیٹھی رہے۔ اب یہ آیا، جب قریب لگ گئے سارے ٹوکرے، بیوی نے کہا اللہ کے بندو کیا غضب ہے آج، کیا معاملہ ہے، کیا قہر ہے، کس نے سارے کے سارا یہ اسٹاک کس نے خرید لیا ہے سارا کا سارا؟ کہا کہ خاموش رہنا، ساری زندگی ہو گئی ہے پیاز بیکتے بیکتے، پیاز کھاتے کھاتے۔ مولوی صاحب منع کر رہے تھے، مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ پیاز کا کھانا حرام ہے، لہٰذا ساری عمر ہو گئی ہے پیاز کھاتے اور بیکتے، میں خود بھی کھا رہا ہوں، گناہ میں مبتلا ہوں، اور دوسرے کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہوں۔ اب بیوی نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ اب بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے تو لے جا، ایک ٹوکرا کہیں جو ہے ایک دراز میں چھپا دیا، کہیں ایسی جگہ کہ اس پر نظر نہ پڑے، لیکن شاطر دماغ تو ہوتے ہیں نا، گن لیتے ہیں۔ ایک آدمی بعض مرتبہ دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ جب اپنے کپڑے نکالے تو کہا کہ ایک جیب میں روپیہ رہ گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو دوست اور بزرگ نے کہا کہ نہیں، ایک ٹوکرا رہ گیا، وہ کہاں ہے؟ ایک ٹوکرا رہ گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہ اللہ کے بندو سبزی میں ڈل جایا کرے گی، کچھ گھر میں کام آ جائے گی، کہ نہیں کھانا تو بالکل حرام ہے۔ اب دوست اور بزرگوں، بیوی نے اس پہ پنجہ جما لیا، اب اٹھا کر کے سانٹا اور اچھی خاصی مرمت کر دی بیوی کی، کہا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پیاز کا کھانا حرام ہے، اور اگر تو ایسا کر رہی ہے تو لے تیری اچھی دنائی کرتا ہوں۔ اب بیوی کو اچھا خاصا کر کے چارپائی پہ ڈال دیا، اور جا کر کے اس کو بھی نالے میں ڈال دیا۔ دوست اور بزرگوں، اب بیوی نے کہا کہ اب یا تو مولوی رہے گا مسجد میں یا ہم رہیں گے اپنے گھر میں۔ ٹھیک ہے، جلدی شوہر کو لے کر کے جا کر کے بات کرتے ہیں، مولوی صاحب جی آپ نے کیا کہا تھا؟ گھر کا تو سارا بیڑا گرک کرا دیا آپ نے۔ کہ کیا معاملہ ہوا بڑی بھی؟ جیسے تو کہے گی ایسے ہی بتا دوں گا، کہ معاملہ تو کچھ نہیں ہوا، اور معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، اس نے ساری پیاز اٹھا کر کے نالے میں ڈال دی۔ معاملہ کہ مولوی صاحب آپ بیان نہیں کر رہے تھے کہ پیاز کا کھانا حرام ہے؟ کب کی بات ہے بھائی؟ اجی پچھلے جمعے کی بات ہے بھائی، پچھلے جمعے میں تو میں نے کوئی پیاز کا بیان کیا نہیں، پیاز تو میں خود کھاتا ہوں، میں نے پیاز کا تو کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا۔ اب مولوی صاحب نے جو ذہن لگایا، ہاں بھائی میں نے پیاز کا مسئلہ تو بیان کیا تھا، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں آپ کے بیان میں تھا، آپ نے پیاز کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ مولوی کہہ رہے ہیں میں نے پیاز کا مسئلہ بیان کرا، کہ نہیں آپ نے پیاز کا مسئلہ بیان کیا، آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ میں نے آدھا بیان تو آپ کا سنا ہی ہے، آدھے میں سو رہا تھا۔
آدھا تو میں نے سنا ہی ہے، آدھے میں سو رہا تھا۔ تو بھائی جو سو رہا ہو وہ جاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بھائی یہاں بھی کوئی ایسا ہمارا ساتھی بیٹھا ہو اور معاملہ الٹا ہو جائے اور میری جو ہے معاملہ خراب ہو جائے میری ساتھ میں۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، سود کا کھانا، بیاج کا کھانا، شراب کا پینا، یہ تمام کے تمام جو ہے حرام ہے۔ دیکھیے سٹا جس کو چوسر کہا جاتا ہے، فرمایا ہے حدیث شریف میں من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، فرمایا کہ جس نے چوسر کھیلا، جس نے سٹا کھیلا اور اس کے جو ہے اس کے کھانے کو کھایا، جس نے سٹا کھیلا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں لت پت ہو رہے ہیں۔ کون اس بات کو برداشت کر لے گا؟ ہے کوئی برداشت کرنے والا؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، تیسرا آدمی ہے شراب پینے والا، جوا سٹا سود کھانے والا۔ اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوست اور بزرگوں، چوتھا آدمی ہے زانی، زنا کرنے والا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کان کھول کر کے سنو، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اگر نکاح ان کا ہوگا، زنا کرنے والا مرد کان کھول کر کے سن لے، آج ایک شخص بڑے فخر سے کہتا ہے میری فرینڈ ہے، میں نے جو ہے فلاں وقت میں ایسا کیا ہے، 1 اپریل سے لے کر کے فلاں شخص فلاں وقت تک میں نے ایسا کیا اور آخر میں یہ کیا ہے۔ دوست اور بزرگوں، اللہ کہتا ہے کہ زنا کرنے والے سن لے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی کا نکاح نہیں ہوگا۔ آج آپ کہتے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں سے مزہ لے لیا ہے، فلاں لڑکی سے میں نے اس کام کو کر کے مزہ لے لیا ہے۔ دوست اور بزرگوں، اللہ کہتا ہے تو حرام مزے لے لے، تیرے نکاح میں جو آئے گی حرام مزے لے کر کے آئے گی۔ تو مزہ لے لے، تیرے نکاح میں جو آئے گی وہ مزہ حرام طریقے سے لے کر کے آئے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والے مرد کا اگر نکاح ہوگا تو زنا کرنے والی عورت سے ہی ہوگا، یا پھر مشرکہ سے ہوگا جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شرک کرنے والی ہوگی۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان کسی صرف مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی سن لے، ماں اور بہن بھی سن لے، فرمایا اللہ نے والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت بھی سن لے کہ اگر وہ زنا کرتی ہے تو ایسے ہی مرد کے پاس جائے گی جو زنا کرتا ہو، یا پھر مشرک کے پاس جائے گی۔ دوست اور بزرگوں، زنا کرنے والا جو اپنے زنا سے توبہ نہیں کرتا ہے، آج کی رات میں اللہ رب العزت اس شخص کی دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ کتنے آدمی ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا، 4 ہو گئے۔ ماشاءاللہ آپ حاضر دماغ ہیں، یہی ہے دماغ آپ کا۔ اللہ قبول فرما لے ہم سب کو، اور اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، کیونکہ آج کی رات سے لے کر کے ہر منٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسلا دھار رحمتیں برس رہی ہے۔ کہہ دو سب کے سب سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنی رحمت کے سے ڈھانپ لے۔ دوست اور بزرگوں، 5واں آدمی ہے قاطع رحم۔ قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ اللہ کے دربار میں رشتہ داریوں نے اپنی شکایت، اپنا مقدمہ درج کیا، اے اللہ لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، لوگ ہمیں توڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے رشتوں کو، میں نے رحم کو، رشتہ داریوں کو اپنی رحمت سے پیدا فرمایا ہے۔
اللہ رحمان ہے، اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ تمام کے تمام پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دوست اور بزرگوں، اسی رحم سے، اسی رحمان سے، اسی رحمت سے، اسی رحیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو نکالا ہے۔ فرمایا ہے اے رشتہ داریوں، میں کہتا ہوں کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو رشتوں کو توڑتا ہے میں اسے اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہوں۔ کہاں سے توڑ دیتا ہوں؟ اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہوں۔ بھائی چائے پینے والوں ذرا میری بھی ایک بات سن لو، دیکھو یہ حدیث کا معاملہ ہے، اگر کوئی ویسا معاملہ ہوتا تو چل جاتا۔ سب سے زیادہ تو میں تھکنے ہو چاہیے اے بھائی، سب سے زیادہ تو مجھے تھکنا چاہیے نا، کیونکہ یہ حدیث کا معاملہ ہے اور یہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہمارا اور دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے پتہ نہیں چائے کی نظر ہو کر کے کیا بات چھوٹ جائے اور کیا حدیث کی بے حرمتی ہو جائے۔ تو اس لیے دوست اور بزرگوں، چائے لانے والوں آپ کی بہت بڑی مہربانی، آپ جو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی کم وقت میں یہ بیان مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ہم بھی پئیں گے، آپ بھی پئیں گے۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، فرمایا اللہ رب العزت نے اے رشتہ داریوں، اے رحموں، جس نے تمہیں توڑا اس کو میں اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ میں اپنی رحمت سے اسے توڑ دوں گا۔ دوست اور بزرگوں، آج ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رشتوں کو جوڑا جائے۔ کیا کیا جائے؟ زیادہ سے زیادہ رشتوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دھتکار دیتے ہیں ایسے شخص کو جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت آج کی رات میں بھی رشتوں کو توڑنے والوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور چھٹا آدمی ہے چغل خور، غیبت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں ایک دوسرے کی چغل خوری مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آپس میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بھائی ہم اس کو قبول کرتے ہیں؟ برداشت کر لے گا کوئی؟ نہیں کرے گا نا۔ اللہ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، وہ بھی مردار کا۔ تو دوست اور بزرگوں، غیبت کرنا ایسا ہی ہے، چغل خوری کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں کسی کی غیبت مت کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ کہ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرنا۔ کیا کرنا؟ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اگر وہ مرض، وہ برائی ہمارے اس بھائی میں موجود ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ مرض اس کے اندر نہ ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی نے تو بہتان ہے۔ کیا ہے؟ اگر وہ مرض جس کو تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہو وہ مرض اس کے اندر ہے تو غیبت ہے، اس کے اندر نہیں ہے تو بہتان ہے۔ لہذا غیبت کرنا حرام، اپنے بھائی کے اوپر بہتان لگانا بھی حرام، چغل خوری کرنا حرام۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد ادھر لگا دی، اس کے بعد ادھر لگا دی، اس کے بعد ادھر لگا دی۔ یہ عمل کس کا ہے؟ یہ شیطان کا عمل ہے۔ ایک مرتبہ شیطان کو ایک شرارت سوجھی اور ایک بادشاہ کی بیوی سے کہا
کہ تمہارے بادشاہ کے اوپر جادو ہو گیا ہے، لہٰذا تم ایک کام کرو، اس کے جادو کو کٹواؤ۔ کہ کیسے کٹے گا؟ کہ قینچی سے اپنے شوہر کے بادشاہ سلامت کے 3 بال داڑھی کے کاٹ لینا۔ کتنے بال؟ 3 بال کاٹ لینا جب وہ سو جائے۔ کہ ٹھیک ہے۔ ادھر بادشاہ کو کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کو شرارت سوجھ گئی ہے، رات میں ہوشیار رہنا، ہو سکتا ہے تمہارا قتل نہ کر دے۔ چغلی کیا ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ سے، ہو سکتا ہے تمہارا قتل نہ کر دے۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب ادھر تو بیوی نے اپنی قینچی بنا لی ہے، ادھر بادشاہ سلامت نے اپنی آنکھیں جھپکا لی ہے۔ اب قینچی لے کر کے بیوی گئی، اور جب یہاں گئی تو بادشاہ نے جو تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کے فوراً ہاتھ پکڑ لیا کہ کائیں کے لیے آ رہی ہو؟ کیا آپ کے اوپر جادو ہے؟ آپ نہیں، اس طرح لے کر کے انہیں ذرا تھوڑا سا خاموش کر دیا۔ تو فرمایا، عرض کیا، کہا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، میں آپ کے جادو کے لیے 3 بال لینا چاہتا ہوں۔ نہیں، جادو نہیں ہے، تیرے اوپر جادو ہے اور تو مجھے ختم کرنا چاہتی ہے۔ لہذا بادشاہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور الٹا اسی کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ بیوی کے مائکے والوں کو پتہ چلا، بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ آئے اور بادشاہ کو صاف کر دیا۔ بادشاہ کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ آئے تو بیوی کے گھر والوں کو کر دیا۔ ادھر سے یہاں تک کہ قتل و قتال کی ایک نوبت آ گئی۔ کہاں سے؟ چغل خوری سے۔ اور ایک اور بات روایت کے اندر لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مچھلی کو زبان نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ سنایا، ایک فیصلہ سنایا، تو شیطان نے سن کر کے جنگل کے جانوروں میں اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خلاف ایسا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے آ کر کے اس نے مچھلی کو بتایا، تو مچھلی نے تمام جانوروں میں اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے ہیں۔ یہ دوغلا پن کیا تو اللہ رب العزت نے مچھلی سے زبان چھین لی، اس کی گویائی چھین لی، مچھلی بولتی نہیں۔ دوست اور بزرگوں، ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقع ہوا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دفنانے کے لیے گیا۔ جب دفنا چکا تو گھر جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جیب میں جو پرس تھا وہ جو کہیں گم ہو گیا۔ اس کی ذہن میں بات آئی کہ جب اپنی بہن کو میں نے قبر میں اتارا تھا تو دیکھا تو اس وقت میرا پرس میری جیب سے نکل کر کے گر گیا، لہٰذا جب جا کر کے اس بہن کی قبر کو کھولا تو بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے دہک رہی، بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے دہک رہی ہے۔ الٹا ہٹا ماں سے جا کر کے کہا، ماں یہ کیا بات ہے؟ بہن کی قبر آگ کے شعلوں سے دہک رہی ہے۔ ماں نے کہا کہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک مرض تیری بہن میں تھا، وہ یہ تھا کہ رات کو لوگوں کے دروازوں سے جھانکتی تھی اور لوگوں کی چغل خوری اور غیبت کرتی تھی۔ دوست اور بزرگوں، اس کی یہ سزا اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ آگ کے شعلوں میں وہ جل رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہم عہد کرتے ہیں اللہ ہم غیبت اور چغلی نہیں کریں گے۔ دوست اور بزرگوں، چھٹا آدمی ہے کہ اللہ رب العزت چغلی اور غیبت کرنے والے کو بھی اس رات میں اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اور 7واں آدمی ہے کینہ کرنے والا، کینہ پرور، جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت اس رات میں بھی اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوست اور بزرگوں، ایک مرتبہ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، وہ آ گئے۔ دیکھا تو ایک صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور اپنی جوتیاں بغل میں دبا کر کے مسجد سے گزر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے۔ اگلے دن پھر بیٹھے ہوئے تھے، پھر کہا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، دیکھا تو وہی آدمی ہے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، صحابہ نے دیکھا کہ وہی آدمی ہے، کہ اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کیا عمل ہے ان کا۔ ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ رات کو ٹھہرے۔
1 رات ٹھہرے، 2 رات ٹھہرے، 3 رات ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد چلنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی بتا تو دو کس لیے ٹھہرے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، لہٰذا ہم نے دیکھا تو آپ کو دیکھا۔ آپ کا کیا عمل ایسا ہے، آپ کا کیا عمل ایسا ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو، حالانکہ میں نے آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آتے، بستر پر بیٹھتے، کچھ اللہ کا ذکر کرتے اور سو جاتے، صبح کو اٹھ کر کے نماز کے لیے چلے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو یہ عمل ہے، لیکن ہاں ایک عمل اور ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی۔ ایک عمل میرا اور ہے، وہ عمل میرا یہ ہے کہ میرا قلب، میرا دل کسی انسان کے لیے تنگ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی انسان کی طرف سے کینہ نہیں ہے، میرے قلب کے اندر کسی انسان کی طرف سے کپٹ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی انسان کی طرف سے حسد نہیں ہے، میرا دل کینہ سے بالکل پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی آ رہا ہے جنتی دیکھ لو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے جنتی دیکھ لو، بلکہ فرمایا کہ جنتی دیکھ لو۔ فرمایا کہ میرا دل جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے کینہ سے بالکل پاک ہے۔ ان صحابی نے فرمایا بس تو اللہ کے نبی نے اسی لیے آپ کو جنتی فرمایا ہے۔ ہمارے روزے ختم ہو جائیں گے، روزے ختم ہو جائیں گے، بہہ جائیں گے جہنم کی آگ میں، نمازیں بہہ جائیں گے جہنم کی آگ میں، یہ سجدے کے ماتھے کے نشان ختم ہو جائیں گے، جہنم کی آگ جلا دے گی اگر دل میں کینہ ہے۔ رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے اگر دل میں کینہ ہے، اور یہ سجدہ بالکل پانی میں بہہ جائے گا اگر دل میں کینہ ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا ختم ہو جائے گا اگر دل میں کینہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت حسد والے کو، کینہ والے کو جہنمی کرتا ہے، جنتی نہیں۔ دوست اور بزرگوں، ہم اس مجلس سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر کسی کے متعلق کچھ رہ رہا ہے، رمق یا کوئی بات ہے، تو اے اللہ ہم تجھے حاضر و ناظر کر کے کہتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے دل کو اپنے ہر مسلمان، ہر انسان بھائی سے پاک کرتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اے اللہ ہم اپنے دل سے برائی کو اپنے بھائی کے متعلق جو ہے اس کو نکالتے ہیں، ہم اپنے دل سے جو حسد ہے ہم اس کو نکالتے ہیں، ورنہ دوست اور بزرگوں آج کی رات میں بھی اللہ رب العزت حسد کرنے والے کو، کینہ کرنے والے کو معاف نہیں فرماتے۔ اب بہت ہی مختصر بات باقی ہے، ابھی بھی آپ کو جو ہے سستی تو نہیں آئی، منہ کھول رہے ہیں، آپ کو سستی آ گئی، لہٰذا اپنے پیر بدل دو، اپنا پیر بدل دو۔ دوست اور بزرگوں، کسی کا وضو اگر ٹوٹ رہا ہے تو وضو کر کے آ جاؤ۔ وضو سے میرا مراد ہے کہ اگر کسی کو سستی آ گئی تو وہ چستی پیدا کر لو، لہٰذا میں اس لیے کہ میں آپ کو صبح تک کے لیے بیٹھ گیا ہوں لے کر کے۔ تیار ہیں آپ؟ خیر صبح کے لیے تو نہیں بیٹھوں گا، بہت ہی جلدی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ دوست اور بزرگوں، ایک واقعہ میرے بہت ہی دلچسپ یاد آیا، اگر آپ کہیں تو سنا دوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرغا اور ایک کتا دونوں کی دوستی ہو گئی۔ دوستی جب ہو گئی تو دونوں نے طے کیا کہ چلو بھائی دونوں لگ مل کر کے کاروبار کریں گے، دونوں لگ مل کر کے کاروبار کریں گے۔ اب اگر ہم ایک آدمی کے پاس روزانہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی کہانی بتاتے ہیں، بھائی یہ پریشانی یہ پریشانی، اب بات نکل کر کے آتی ہے کہ چلو بھائی دونوں مل کر کے کاروبار کریں گے۔ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب مرغا جو ہے بہت بڑا کاروبار نہیں کر سکتا، کتے نے کہا کہ بھائی ایک کام کر لینا، کام یہ ہے کہ آپ جو ہے پیڑ کے اوپر بیٹھ جانا، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر کے جاتا ہوں، اور کام یہ کرنا جب کوئی پریشانی آ جائے تو آپ جو ہے اذان دے دینا۔ کیا کر لینا؟ اذان دے دینا، لہٰذا میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اب کتا جو ہے اپنے چارے کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں دور تک نکل گیا۔ اب ادھر جو ہے ایک
लोमड़ी आई, लोमड़ी कहा कुत्ते साहिब ज़रा नीचे आओ, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर लेते हैं। क्योंकि लोमड़ी मुर्गे की दुश्मन है। कुत्ते साहिब चले गए खाने के लिए, लोमड़ी ने कहा करके ज़रा पेड़ से नीचे आ जाओ, जमात कर लेते हैं, नमाज का वक्त हो गया है। मुर्गे ने कहा अल्लाह की बंदी, नमाज का तो वक्त हो गया, अजान तो दी नहीं अभी किसी ने भी, लिहाजा मैं अजान दे देता हूँ, लग मिल कर के जमात कर लेते हैं, दूर दराज कोई मुक्तदी होगा वो भी आ जाएगा, कोई हो सकता है हमसे बेहतर आ जाए, उसको इमाम बना देंगे। अब मुर्गे ने कहा, अजान दी, अपनी आवाज़ निकाली, कुत्ते ने समझा दोस्त पर कोई परेशानी आ गई, इधर से कुत्ता भागा हुआ आया, कुत्ते को भागते हुए आकर के जब लोमड़ी ने देखा, लोमड़ी भागती बनी। मुर्गे ने कहा अरे कहाँ चले हो, इमाम साहब आ गए, नमाज होगी। लोमड़ी ने कहा मेरी वज़ू टूट गई, मैं वज़ू बना के आ रही लिहाजा अगर किसी का वज़ू टूट गया तो वज़ू भी बना लो अपने ज़हन को। यही दोस्त और बुज़ुर्गों, मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने अर्ज़ की है, आखिर में ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर गुनाह हमसे होते रहेंगे, अल्लाह की तरफ से पकड़ आती रहेगी। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह की तरफ से पकड़ आती रहेगी। हम जहाँ भी चले जाएंगे, जहाँ भी चले जाएंगे, अल्लाह की पकड़ हमें, वही हम जो काम कर रहे हैं उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पकड़ का सबब बना देंगे। बनी इसराइल पर अल्लाह की जानिब से अज़ाब आया, उनमें से 3 शख्स भाग निकले और जाकर के पहाड़ की खोकर में छुप गए। वहाँ जाकर के जब वो छुप गए, उन्होंने समझा कि अब हम जो है अज़ाब से मामून हो गए, अज़ाब से बच गए हैं। उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक को पेशाब का तकाज़ा किया, उसने पेशाब करना शुरू किया, इतना पेशाब आया, इतना पेशाब आया, इतना पेशाब आया कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो तीनों के तीनों उसी पेशाब में गरक होकर के मर गए। अल्लाह की पकड़ दोस्तों जहाँ भी है वहीं आ जाएगी। जब सर में हवाएं तात थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सर ऐसियाँ चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राहें अब भी खुली, आसार निशान सब कायम है, अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। दोस्तों और बुज़ुर्गों, वही ईमान है, वही इस्लाम है, वही कुरान है, तमाम की तमाम वही की वही चीज़ हैं कि मुसलमानों को अपनी तरक्की की मंजिलें मिला करती थी, आज हमें तनज़्ज़ुली की मंजिलें मिल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, अल्लाह तमाम गुनाहों को बिल्कुल माफ़ फरमा देगा। मैंने फ़ोन पे अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि जब आज की रात में भी अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा तो कब माफ़ फरमाएगा? तो हज़रत ने फरमाया कि देखो ये तो एक एडवाइस है, ये तंबीह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में जब एक बंदा 3 ख़ासों के साथ में तौबा करता है तो अल्लाह इन 7 को भी माफ़ फरमा दे। शराबी को भी, ज़िना करने वाले को भी, माँ बाप के नाफरमान को भी, मुशरिक को भी, कीना परवर को भी, चुगलखोर को भी, अल्लाह इनको भी माफ़ फरमा देंगे, बशर्ते कि वो तौबा करे। और तौबा कैसी? 3 बातें उसमें पैदा करें। क्या? एक तो जो काम किया है, जो गुनाह किया है, उस पर बहुत ज़्यादा अल्लाह के सामने रोए, और उस पर दूसरे शर्मिंदा हो, तीसरे आगे न करने का मुकम्मल पुख्ता इरादा हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तौबा कर लो। और तौबा कैसी करो? तौबा नसूह, पक्की सच्ची तौबा करो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने तो गुनाह किया ही ना हो, उसने गुनाह किया ही ना हो। दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमें अब तौबा करनी है और अल्लाह के दरबार में इबादत करनी है। कैसे इबादत करनी है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत इनायत फरमा दे। वो जन्नत कैसी है? वो जन्नत ऐसी है दोस्त और बुज़ुर्गों, बस बहुत मुख्तसर है, वो जन्नत ऐसी है, फरमाया है आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए दुनिया वालों, तुम दुनिया की नचनियारियों का गाना सुनते हो,
जन्नत की हूरों का गाना जब अल्लाह सुनवाएंगे। दुनिया का गाना कितना बड़ा है आखिर से आखिर? मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि सबसे जो छोटा या बड़ा गाना होता है वो 3.5 मिनट का गाना होता है, इससे ज़्यादा में लोग उकता जाते हैं। जन्नत का गाना सुनो दोस्त और बुज़ुर्गों, जन्नत की हूरों का गाना सुनो नौजवान दोस्तों। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, जो दुनिया के अंदर गाना नहीं सुनते थे वो आए, उनको जन्नत की हूरों का मैं गाना सुनवाऊँगा। किसको? जो दुनिया के अंदर गाना नहीं सुनते थे उनको मैं क्या सुनवाऊंगा? जन्नत की हूरों का गाना सुनवाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हूरों को हुक्म देंगे, हूर गाएंगी। जब हूर गाना गाएंगे जन्नत का तो जन्नत के दरख्त बजेंगे, जन्नत के अंदर एक धुन पैदा होगी, एक साज पैदा होगी। ये आवाज़ जन्नत की हूरों की निकलेगी, जन्नत की हूरों की ये आवाज़, वो धुन, ये साज जब लग कर के तमाम के तमाम जन्नती सुनेंगे जन्नत की हूरों का गाना, जन्नत की हूरों का गाना, जन्नत के पेड़ों का साज, जन्नत के पेड़ों की धुन, जन्नत के दरख्तों का साज, जन्नत के वो तमाम की तमाम चीज़ों की वो धुन, वो साज, ये धुन, ये आवाज़ जब ये उम्मती सुनेंगे 70 साल तक जो जहाँ है 70 साल तक वो वहीं का वहीं रह जाएगा। एक आदमी अगर ऐसा बैठा है, उसने जब जन्नत की हूरों का गाना सुनना शुरू किया, वो ऐसा का ऐसा ही 70 साल तक रहेगा। कितने साल तक? जन्नत की हूरें गा रही है, जन्नत के अंदर एक धुन, एक साज बज रहा है। कौन बजा रहा है? उसको अल्लाह बजा रहा है। किसको सुनने के लिए मिलेगा? जिसने दुनिया की इन रंडियों का, इनका गाना नहीं सुना होगा, अल्लाह फरमाएंगे उनके कानों को बहरा कर दिया जा रहा है। जो जन्नत की गाने वालों का गाना सुन रहा होता है, अल्लाह उनको बहरा कर देगा। फरमाएगा जन्नत की हूरें गाना गाएंगी। अब क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, जब जन्नत की हूरें गाना गा चुकी कि लोगों मज़ा आया ना, मज़ा आया ना? फरमाएंगे हाँ मज़ा आया। अल्लाह फरमाएंगे इससे ज़्यादा सुनवाऊंगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म होगा, दाऊद तुम पढ़ो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई थी किताब, जब उसको पढ़ते थे तो पहाड़ अपनी जगह हिलते थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बूर को पढ़ना शुरू करेंगे, 70 साल तक लोग उसको सुनेंगे, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। फिर अल्लाह का नबी अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाएंगे, ए हबीब आप सुनाओ, ए हबीब आप सुनाओ। अल्लाह का नबी, अल्लाह का प्यारा नबी इस कुरान को पढ़ कर के सुनाएगा। दोस्त और बुज़ुर्गों, जिस कुरान को हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इस कुरान को प्यारा हबीब पढ़ कर के सुनाएगा। लोग अपनी जगह रहेंगे। अल्लाह का हबीब पढ़ कर के सुना चुका होगा। ये जन्नत की शान है। क्या है? जन्नत की शान है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी इस ज़बान से, जो टूटी फूटी बयान कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाएंगे आपने सुना जन्नत की हूरों का गाना, आपने सुना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़बूर, आपने सुना आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब आप सुनो मुझसे मेरा कलाम। अल्लाह सुनाएगा। कैसे सुनाएगा? अल्लाह तबारक व तआला रिज़वान को हुक्म देगा, पर्दे हटा दे। अब तक जो कलाम सुन रहे थे वो पर्दे के अंदर बैठे सुन रहे थे। जन्नत की हूरों का गाना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत आक़ाए नामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने पर्दों को हटा देगा, कहेगा सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ए जन्नतियों, तुम्हें तुम्हारा रब सलाम करता है। क्या करता है? सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह अपने बंदों को सलाम करता है। अब क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला अपना कलाम शुरू करेंगे। अब जन्नत की जो धुन है वो बंद, जन्नत की जो साज है वो बंद,
تمام کی تمام آوازیں بند، ہوا رک جائے گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ لگے گی، جو چیز جہاں ہے وہ وہیں رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام اپنی زبان سے اپنے بندوں کو سنائے گا، سنانے کے بعد کہے گا نام لے کر کے، صداقت بھائی مزہ آیا؟ جماعت علی مزہ آیا نا؟ مزہ آیا نا ساجد بھائی؟ مزہ آیا نا؟ اللہ رب العزت ایسے نام لے کر کے کہیں گے نیتا جی مزہ آیا نا، فلانے صاحب مزہ آیا، نام لے لے کر کے۔ کیا حال ہے بھائی عبداللہ، کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایسے فرمائیں گے، ہاں بھائی محمد عبد الرؤف مزہ آیا نا، مزہ آیا نا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے فرمائیں گے۔ وہ کس لیے ہوگا بھائی؟ کیوں ہوگا؟ دنیا میں کرو رب مانی، جنت میں کرو من مانی۔ دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کرنا ہوگا اگر اللہ کی زبان سے ہمیں اس کا کلام سننا ہوگا۔ ادھر جنت کی حوریں فون ملا رہی ہیں، اے اللہ ہمارے خاوند کو جلدی بھیجو، اے اللہ ہمارے خاوندوں کو جلدی بھیجو، ہمیں انتظار ہے، ہمیں انتظار ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، اب تم جاؤ، تمہاری حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ حور اگر دنیا کے اندر اپنی انگلی کے ایک کنارے کو، اپنی انگلی کے ایک کنارے کو دنیا کے اندر نکال دے تو تمام کی تمام دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اگر جنت کی حور دنیا کے درباروں میں، دنیا کے دریاؤں میں تھوک دے تو تمام کے تمام دریا کیا ہو جائیں؟ میٹھے ہو جائیں، تمام کے تمام دریا میٹھے ہو جائیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، تمہاری حوریں کیا کر رہی ہیں؟ تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جنتی کہیں گے اللہ ہم نہیں جاتے حوروں کے پاس، ہم تو تیرا کلام سنیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم تو تیرا کلام سنیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ہر 8 دن کے بعد میں یہ محفل لگے گی، ہر جمعے کو آنا، ہر جمعے کو انشاءاللہ ہم تمہیں اپنا کلام سنوایا کریں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا دوست اور بزرگوں، ہم اپنی تمام کی تمام خواہشات کو فنا کر دیں گے، تمام کی تمام خواہشات کو فنا کر دیں گے۔ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں گے جیسا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار کرائے گا، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حوریں دے گا۔ دوست اور بزرگوں، تو کیا ہم عبادت اس لیے کریں گے کہ جنت ملی ہمیں، ہے نا؟ اسی لیے کرنی ہے نا؟ نہیں، جب بادشاہ راضی ہو جائے تو جو چاہے وہ دے، جو چاہے وہ دے۔ میرے سجدوں کے بدلے جنت ملے یہ بات مجھے منظور نہیں۔ ایک بزرگ نے کہا ہے میرے سجدوں کے بدلے جنت ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ ہم اس لیے نہیں عبادت کریں گے اللہ ہمیں جنت دے گا، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوا جنت دے دی، وہ جنت کس کام کی؟ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو کر کے ہمارے ساتھ اگر تو جہنم میں ہے تو ہم تیرے اس فیصلے سے راضی ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے عبادت ایسی کرنی ہے، میرے سجدوں کے بدلے جنت ملے یہ بات ہمیں منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتے ہیں بندے ہیں تیرے مزدور نہیں۔ اے اللہ تو مل جا، اے اللہ تو مل جا۔ اٹیک کس کس کو ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو اٹیک ہوتا ہے نا۔ وہ اٹیک کس کا ہوتا ہے؟ وہ قلب کی حرکت کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اٹیک کم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے تمام کے تمام دنیا کے گھروں میں ہر چیز کو گھسایا ہے۔ اگر ایک محل ہے اللہ کا، ایک محل ہے وہ ہے انسان کا قلب، اللہ کا محل ہے انسان کا دل۔ جب دل میں اللہ ہوگا تو تمام کی تمام چیز اس کی ہوگی۔ اگر دل میں میل ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس میل کو دھو لو۔ کیسے دھو؟ ایک پانی ہے، اس میل کو دھونے کے لیے وہ مدینے کا پانی نہیں، وہ مکے کا پانی نہیں، وہ غازی آباد کا پانی نہیں، وہ کہیں کا پانی نہیں، آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی ہے۔ جب وہ نکل جاتا ہے آپ کی آنکھوں سے تو فرمایا
لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہ اللہ کے خوف سے رو کر کے جو آنسو نکل جاتا ہے وہ انسان کے لیے جہنم میں پہنچانا ایسا مشکل ہے جیسا کہ تھنوں سے دودھ نکل کر کے واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے، ایسا ہی اللہ کے خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، آج ہم بہت ہی اللہ کے سامنے انشاءاللہ توبہ کریں گے، دعا کریں گے اور عبادت کریں گے۔ اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو جانے کے بعد میں اور عبادت ایسی کریں گے، جو 6 باتیں میں نے عرض کی ہیں، جو اللہ کے سے شرک کرنے والا ہے اس کی توبہ کریں، جو شراب پینے والا ہے اس کی توبہ کریں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے لیے توبہ کریں، جو زنا کرنے والا اس کی توبہ کریں، جو غیبت کرنے والا اس کی توبہ کرے، جو کینہ کرنے والا، حسد کرنے والا اس کی توبہ کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تیرے سجدے ایسا نہ ہو کہ رائے گاں ہو جائے، کہیں تیرے سجدے ایسا نہ ہو کہ رائے گاں ہو جائے، کوئی دل دکھے تجھ سے جبی پہ اے نشاں والے، کسی کا دل دکھ رہا ہے، کسی سے کینہ ہے، کسی سے حسد ہے، شراب پی رہے ہیں، اور اللہ سے ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام سجدوں کو بیکار کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے سجدے رائے گاہ ہو جائے، دل دکھے کسی کا جبی پہ اے نشاں والے، سجدے کر کر کے ماتھوں کو گھسا لیا، ماتھے پہ نشان لگا لیا، لیکن گناہ ہمارے اگر برقرار ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پکی سچی توبہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی سے۔ آج سے عہد یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج کے بعد کی زندگی تیرے بتائے ہوئے احکام پر انشاءاللہ گزرے گی، اور آج کے بعد کی زندگی انشاءاللہ تعالی ایک مومن کی شان کے ساتھ میں گزرے گی۔ دوسری بات بھائی میں ایک اور آخر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے اسلام کے احکام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اخوت، آج دنیا کے اندر نفرتوں کی آگ جل رہی ہے، نفرتوں کی آگ جل رہی ہے، نفرتوں کے نشے پلا کر کے لوگوں کو گرایا جا رہا ہے، پلا کر نشہ گرانا تو چاہتا ہے ہر کوئی، پلا کر نشہ نفرت کا گرانا تو چاہتا ہے ہر کوئی، مزہ تو اس میں ہے کہ گرتے ہوئے کو سنبھال لے ساقی۔ دوست اور بزرگوں، تمام دنیا کے اندر نفرت پھیل رہی ہے، آئیے ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے اس نفرت کے ماحول میں محبت کے چراغ جلاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اسلام کا تقاضا ہے، اس اسلام مذہب کا ایک ماننا اور تقاضا ہے کہ آپ کی پڑوس میں رہنے والا آپ کا بھائی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اس کو پریشانی پہنچ رہی ہے، آپ اس کا مذہب نہ دیکھو، آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کسی کو پریشانی ہو گئی، کسی کو تکلیف ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تصادم ہو گیا، آپ اس کا مذہب نہ دیکھو، مذہب اسلام کہتا ہے فوراً اس کو اٹھاؤ، اس کو اسپتال پہنچاؤ، اس کے مرض کی دوا کراؤ، یہ نہ دیکھو اس کا مذہب کیا ہے، یہ نہ دیکھو وہ ہندو ہے، وہ یہ نہ دیکھے یہ مسلمان ہے، کوئی یہ نہ دیکھے کون ہے، یہ دیکھے کہ یہ انسان ہے۔ یہ اسلام مذہب سکھاتا ہے آپ کی پڑوس میں رہنے والا ایک آدمی پریشان ہے، آپ کی پریشانی کے اندر اس کی پریشانی بھی جو ہے محسوس ہونی چاہیے، آپ اس کی پریشانی کو جا کر کے دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ تو ہندو ہے میں اس کی پریشان نہیں، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، عیسائی کو اپنے گلے سے لگاؤ۔ آج ہم اے دوستو، اے بھائیوں، اے مسلمانوں، اے غیر مسلموں، ہم محبت کا چراغ جلانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کا چراغ جلانا چاہتے ہیں، ہم بھائی چارگی کا اس چراغ جلانا چاہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ اے غیر مسلموں بھائیوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم محبت کا، اسلام کا چراغ، ہم محبت کا پھول اب اپنے غیر مسلم بھائی کے سامنے پیش
کرنا چاہتے ہیں ہم آپس میں رہنے والے محلے کے اندر یہ اس فرق کے ساتھ نہ رہے کہ وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے، بلکہ نہیں، ہم سب کے سب انسان بھائی ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، مدد کرنے میں یہ نہ دیکھو یہ ہندو ہے، مدد کرنے میں ہندو یہ نہ دیکھے مسلمان ہے، پریشانی میں کسی کی مصیبت میں کام آنے کے لیے یہ نہ دیکھے یہ ہندو ہے، بلکہ اس کی پریشانی کے لیے چل کر کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی عمل کریں گے نا، ایک نیا پیغام دنیا کو دے دو۔ چاروں طرف نفرتوں کی ہوائیں چل رہی ہے، آپ محبت کا پھول پیش کرو، آپ محبت کی شمع جلاؤ۔ اے مسلمانوں، آپ محبت کی شمع جلاؤ۔ آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے کوئی، اس کو برداشت کرو۔ آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ کہاں سے دو؟ بھلائی سے دو۔ مسلمان کی شان ہے، اسلام والے کی شان ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ آئیے ہم سب کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، ہم نفرتوں کے دریا کو ختم کر کے محبت کے دیپ جلائیں گے، ہم آپس میں ایک اخوت اور محبت کا پیغام عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب کے سب انشاءاللہ تعالی اللہ کے سامنے بہت رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو ضرور معاف فرمائے۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ آپ عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ آج کے بعد کی زندگی اللہ کے حکم پر ہماری گزرے گی، انشاءاللہ گزرے گی۔ دیکھو توبہ کا یہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک شخص کو دھتکار دیا، باہر نکال دیا، اس کے اعمال اتنے گندے ہو چکے تھے، باہر نکال دیا، بالکل جنگلوں میں پھینک دیا، صحراؤں میں پھینک دیا۔ اب وہ اکیلا پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا اے اللہ تو معاف کرنے سے گھٹے گا نہیں، اے اللہ تو معاف کرنے سے گھٹے گا نہیں اور مجھے عذاب دینے سے بڑھے گا نہیں۔ اے اللہ مجھے دیکھ، اے اللہ مجھے دیکھ۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی، جاؤ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا جا کر کے کفن کا اور دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا اللہ یہ تو وہی شخص ہے کہ ہاں وہی شخص ہے، اتنا گناہ گار کہ ہاں اتنا گناہ گار تھا، لیکن اپنی قوم میں اعلان کر دو، اپنی قوم میں اعلان کر دو کہ جو اس کے کفن میں اور دفن میں شریک رہے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ جو اس کے کفن میں اور دفن میں شریک ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ کے دربار میں رو کر کے جب ہم اپنے اعمال کو پیش کریں گے دوست اور بزرگوں، اللہ بالکل معاف فرما دے گا۔ بارش ختم ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تمام قوم کو لے کر کے ایک میدان میں نکل گئے، اللہ سے رو رہے ہیں، اے اللہ بارش دے دے، اے اللہ بارش دے دے، نہیں ہو رہی بارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک آدمی آپ کی قوم میں ایسا ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں کروں گا۔ کتنے آدمی ہیں؟ ایک آدمی ہے، ایک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا ہمارے بیچ ایک ایسا آدمی ہے، گناہ گار ہے، اللہ اس کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا ہے، لہٰذا نکل جائے۔ اب اندازہ ہوتا ہے نا، ہر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے۔ دل میں اتنا رویا اللہ سے ایک لو لگائی، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں۔ بھائی مسجد کے سامنے ہی چل رہا کام، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بارش ہونے لگی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کون تھا وہ، کیا معاملہ ہوا؟ وہ آدمی اٹھ کر کے گیا نہیں، مرا نہیں، اور بارش ہونے لگی۔ اللہ نے فرمایا میرا دوست بن گیا ہے، ایسی توبہ کر لی ہے، ایسی توبہ کر لی اس نے دل میں نے اسی کی وجہ سے کیا کی ہے؟ بارش کی ہے۔ پہلے بھی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ بتا دو، اللہ سے پوچھ کر کے ہم اس آدمی کو نکال دیں گے، اللہ نے راز نہیں کھولا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قوم سے اللہ سے پوچھ لو کون ہے وہ، تاکہ ہم اس سے دعا کرا لیا کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب بھی نہیں بتاؤں گا، اب بھی نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے پتہ نہیں کب تانا دے دے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے ہم سب کے سب بارش میں پیاسے مر رہے تھے۔ اب نہیں، اللہ بھی جو ہے کیا نہیں کرتا، اللہ بھی کیا نہیں کرتا ہے؟ راز نہیں کھولتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ سے ایک لو لگا کر کے ہم دعا کریں گے، اور وہی خاص سے اپنے گناہوں پر روئیں گے نا، روئیں گے نا بھائی۔ جہاں بھی ہماری ماں و بہنیں بیٹھی ہیں دعا میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، وہ وہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گی، ہم سب کے سب یہیں دعا کریں گے۔ ہر شخص اللہ کے سامنے روئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے سامنے رو لو، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، بالکل معاف کر دوں گا۔ روئیں گے اپنے گناہوں پر، اور بہت زیادہ شرمندگی کا احساس کریں گے، اللہ ہم سے کیا گناہ ہو رہے ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم یہ عہد کریں گے اے اللہ ہم آگے کوئی گناہ نہیں کریں گے نہیں یہ عہد انشاءاللہ۔ اگر یہ عہد ہم نے آج کر لیا، اگر ایسی توبہ ہم نے آج کر لی، اللہ تبارک و تعالی اس محفل سے ہر شخص کو بالکل ایسا کر کے بالکل ایسا معاف کر کے اٹھائے گا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کی توبہ کے بعد ہماری نمازیں تو نہیں قضا ہوں گی، نمازیں تو نہیں چھوٹیں گی، آگے آنے والے رمضان میں روزے تو نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بڑی آہوزاری کے ساتھ میں، التجا کے ساتھ میں اللہ سے دعا کی جائے گی۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جب سب بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں اور روتے ہیں نا، تو ایک دوسرا کا چہرہ دیکھتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے، تو شرم بھی ختم ہو جائے گی۔ کیا کیا جائے؟ ان لائٹوں کو بند کر دے جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کون رو رہا ہے کون رو رہا ہے، پتہ نہیں کس کے رونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور بارش اپنی رحمتوں کی ہمیں عنایت فرما دے۔ سبھی حضرات دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جو دور ہیں وہ قریب ہو جائیں۔ پچھلے بھی بند کر دو، پچھلے بھی کر دو درود شریف پڑھ لیجیے۔ تمام لوگ دعا مانگیں گے، بستی میں ہماری مائیں بہنیں بھی شریک ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی محمد نبی امی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آمین۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔